اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دن مولانا غلام حسنین قراردی کے پورے خاندان کے لیے انتہائی رنج و الم کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن ایک انتہائی مشفق، محترم، نیک خو، خوش طبع، ایک عالمانہ شفقتوں کے ساتھ پیش آنے والی شخصیت اس دار فانی سے کوچ کر گئی، یعنی مولانا سید غلام حسنین صاحب قبلہ قراردی، جن کی گوناگوں خدمات ہیں عالم اسلام کے لیے اور بالخصوص عالم تشیع کے لیے۔ یہ داغ بچوں کے لیے برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ ہر برس مرحوم کی مجلس ترحیم 6 ماہ مبارک رمضان کو برپا کی جاتی تھی اور الحمدللہ وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ صد افسوس کہ بچے باپ کے غم میں مصروف تھے اور سفیدہ بچھا رہے تھے، اسی اثنا میں اچانک ماں کے شفقتوں بھرے سائے سے بھی محروم ہو گئے، یعنی محترمہ مغفورہ مرحومہ کنیز طاہرہ اس دنیا سے بچوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر چلی گئی۔ یقیناً اسے کہتے ہیں غم بالائے غم۔ بہت مشکل ہوتا ہے والدین کا سر سے سائے کا اڑ جانا اور پھر اس غم کو برداشت کر لینا۔ یقیناً ہمارے پاس اس غم کو برداشت کرنے کا کوئی یارہ نہیں ہوتا، ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہوتا اگر غم کربلا ہمارا سہارا نہ بنتا۔ بنابری ہم نے ان کے لیے مجلس ترحیم کا انعقاد کیا ہے اور آج 6 ماہ مبارک رمضان کو ہم ان کی یاد برپا کر رہے ہیں۔ اس مجلس ترحیم کو خطاب فرمائیں گے حجت اسلام والمسلمین الحاج مولانا سید احمد علی عابدی صاحب قبلہ، لیکن مولانا موصول کے قبل ہمارا دستور ہے آ چکے مولانا کہ ہماری مجلسوں کی ابتدا نذران عقیدت سے ہوتی ہے، خواہ وہ مرثیہ کی شکل میں ہو یا سوزخانی کی شکل میں ہو یا سلام کی شکل میں۔ آج ہم اپنی مجلس کے آغاز میں سلام کے لیے ایک انتہائی ہونہار، خوش لہن اور مشہور مداح اہل بیت محترم جناب مقتدی رضا امروہوی سے درخواست گزار ہیں کہ وہ بارگاہ عزت اطہار میں نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات مقتدی امروہوی کے استقبال میں نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں پرسہ پیش کرتا ہوں خانوادے کو اور دعا کرتا ہوں کہ ان کو اللہ مغفرت ان کی فرمائے۔ سلام سے آغاز کرتا ہوں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے۔ نصیر بھائی بطور خاص سنیے گا۔ سلامی عقل کل کو مدحت حیدر میں سکتا ہے، سلامی عقل کل کو مدحت حیدر میں ستا ہے، فرشتوں میں ہے لاسانی بنی آدم میں یکتا ہے، سلامی عقل کل کو خط
گلزار میں لکھتا ہوں جب وصف گلے زہرا، لکھتا ہوں جب وصف گلے زہرا، قلم بھی مثل بلبل وجد میں آ کر چہکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلامی عقل کل کو مدحت حیدر میں سکتا ہے۔ بطور خاص میں نفس اللہ کا رتبہ نہیں سمجھا مگر اتنا، میں نفس اللہ کا رتبہ نہیں سمجھا مگر اتنا، خدائی میں خدا یکتا ہے وہ بندوں میں یکتا سبحان اللہ۔ ہے۔ سلامی عقل کل کو مدحت حیدر میں سکتا ہے۔ آزادی جب علی اکبر نے شہ زینب سے یہ بولے، آزادی جب علی اکبر نے شہ زینب سے یہ بولے، بہن سن لو ہمارے باغ کا بلبل چہکتا ہے۔ سلامی عقل کل کو مدحت حیدر میں سکتا ہے۔ تمادی شمر نے جب منصب و جاگیر و دولت کی، تمادی شمر نے جب منصب و جاگیر و دولت کی، کہا عباس نے خاموش کیا بیہودہ بکتا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلامی عقل کل کو مدحت حیدر میں سکتا ہے۔ وغا میں حضرت عباس یوں جاتے تھے آگا پر، وغا میں حضرت آگا پر گرجتا شیر جیسے جانب آہو لپکتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گرجتا شیر جیسے جانب آہو لپکتا ہے۔ سلامی عقل کل کو، اور آخری شیء بطور خاص پیش کروں گا،
کہا سغرا نے شاید میرے بابا جان ہیں پیاسے، اللہ اکبر۔ کہا سغرا نے شاید میرے بابا جان ہے، گلے میں ساتویں تاریخ سے پانی اٹکتا ہے، سلامی عقل کل کو مدحت حیدر میں سکتا ہے، فرشتوں میں ہے لاسانی بنی آدم میں یکتا ہے، سلامی عقل کل کو۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ، نوازش۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے ایک انتہائی مشہور و معروف مداح اہل بیت محترم جناب مقتدی رضا امروزی کو، جو اپنی خوبصورت لہن میں بہترین سلام کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ مجلس عزا برائے ایصال ثواب ایک انتہائی محترم شخصیت، عالم دوست، علم دوست، مشفق، کرم فرما، نیک خو، خوش طبع، عزت مآب عالی جناب مولانا سید غلام حسین رضوی صاحب قبلہ قراردی کا وسرا اور ان کی شریک حیات مرحومہ و مغفورہ کنیز طاہرہ کے ایصال ثواب کے لیے برپا کی جا رہی ہے۔ آئیے حضرات، میں مولانا موصوف کا استقبال کرتا ہوں، مولانا غلام حسین قراردی کو نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہ واہ کیا آپ کا رتبہ ہے غلام حسنین، واہ کیا آپ کا رتبہ ہے غلام حسنین، آپ نے نام ہی پایا ہے غلام حسنین، واہ کیا آپ کا رتبہ ہے غلام حسنین، آپ نے نام ہی پایا ہے غلام حسنین، اور طاہرہ کیوں نہ نظر آئے بھلا گھر کی کنیز، طاہرہ کیوں نہ نظر آئے بھلا گھر کی کنیز، آپ کا زہرا سے رشتہ ہے غلام حسنین، طاہرہ کیوں نہ نظر آئے بھلا گھر کی کنیز، آپ کا زہرا سے رشتہ ہے غلام حسنین۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے، ذکر حق عشق علی طاعت رب ساتھ میں سب، ذکر حق عشق علی طاعت رب ساتھ ہیں سب، کون کہتا ہے اکیلا ہے غلام حسنین، ذکر حق عشق علی طاعت رب ساتھ ہیں سب، کون کہتا ہے اکیلا ہے غلام حسنین، اور جہل کی نیند سے اس قوم کو کر کے بیدار، جہل کی نیند سے اس قوم کو کر کے بیدار، قبر میں چین حسنین، جیل کی نیند سے اس قوم کو کر کے بیدار، چین سے قبر میں سویا ہے غلام حسنین، زندگی اس کی کتابوں میں ہے اب تک محفوظ، زندگی اس کی کتابوں میں ہے اب تک محفوظ، موت کے بعد بھی زندہ ہے غلام حسنین، موت کے بعد بھی زندہ ہے غلام حسنین۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے، چل دیے کہہ کے لہد سے یہ ملک کیا پوچھیں، چل دیے کہہ کے لہد سے یہ ملک کیا پوچھیں، اس کے چہرے ہی پہ لکھا ہے غلام حسنین، چل دیے کہہ کے لہد سے یہ ملک کیا پوچھیں، اس کے چہرے ہی پہ لکھا ہے غلام حسنین۔ آئیے حضرات، ایسی شخصیتیں جب ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں تو ہماری
آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، دل پشمردہ ہوتا ہے، لیکن اس ملول دل کی تسکین کا سبب صرف اور صرف ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ بنا بری مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام المسلمین الحاج مولانا سید احمد علی عابدی صاحب قبلہ۔ مولانا موصوف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس کے قبل اس کے کہ میں مولانا موصوف کو زحمت دوں، گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور مولانا سید غلام حسنین قراروی علی اللہ مقامہ اور مرحومہ و مغفورہ کنیز طاہرہ مرحومہ کی روح کو ایصال فرما دیں۔ مرحومہ کنیز طاہرہ بنت سید منظور حسن اور مولانا سید غلام حسنین رضوی قراروی ابن امیر حسن مرحوم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما على بقية الله في العالمين بخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، أرواحنا وأرواح العالمين الأطراء بمقدمه فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. اب حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ مبارک الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک توحید مرحوم و مغفور جناب غلام حسنین صاحب قراروی اور ان کے اہل متون جناب کنیز طاہرہ مرحوم و مغفورہ، ان دونوں بزرگان اور ان کے خاندان کتنے بزرگ ہیں، ان سب کی روح کو ارسال فرما دیں۔ بھائیان گرامی، میں بات شروع کرنے سے پہلے اور کچھ ذکر فضائل و مناقب اہل بیت عرض کرنے سے پہلے آپ خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مرحوم مغفور جناب مولانا غلام حسنین صاحب رضوی قراروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ شاید بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہو۔ مجھے بمبئی لانے میں سب سے بڑا ہاتھ
اور سب سے بڑا زور مرحوم و مغفور کا تھا۔ انہی کی تحریک پر اور انہی کے کہنے پر، اور انہوں نے ہمارے والد مغفور کو کئی مرتبہ خطوط بھی لکھے تھے اور اس بات پر زور دیا تھا کہ ان سلموں کو بمبئی بھیج دیں کام کے لیے۔ تو بمبئی کی آمد یہ انہی کی احسانات کا نتیجہ ہے کہ آج اس بمبئی شہر میں آنے کے بعد جو تھوڑی بہت خدمت کا موقع ملا، اس خدمت میں مرحوم مغفور غلام حسنین صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہماری ان کی پہلی ملاقات جب میں بمبئی میں عشرہ مجالس سلسلے میں آتا تھا اور امام مسجد میں عشرہ پڑھ رہا تھا، تو اس وقت شروع سے سے ایک عادت تھی کہ جمعے کا دن میں امام علیہ السلام سے مخصوص قرار دیتا تھا، اور جس بھی موضوع پر مجلس پڑھ رہا ہوں جمعے کے دن وہ موضوع کو چھوڑ کر کے پوری مجلس امام علیہ السلام سے متعلق ہوتی تھی۔ وہ بھی اس مجلس میں تشریف لاتے تھے اور ان سے ہماری پہلی تفصیلی ملاقات حضرت حجۃ الاسلام والمسلمین مرحوم و مغفور جناب آقا شیخ اسماعیل رجبی رحمۃ اللہ علیہ کے بیت الشرف پہ ہوئی تھی، اور انہوں نے ہم کو وہاں پر دعوت دی تھی اور ہمارا پہلا تعلق ان کے ساتھ ہوا تھا، اور پھر انہی نے ہمیں کو لا کر ایسوسیشن سے وابستہ کیا۔ لیکن اس ایسوسیشن کی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی اور وہی اس کے بانی مبانی تھے جو آقا رجبی مرحوم کے شانہ بشانہ تھے، اور ان کا کارنامہ بہت زیادہ تھا۔ تو یہ بمبئی آنا اور یہ ایسوسیشن سے متعلق ہونا یہ سب احسان ہے مرحوم مغفور غلام حسنین صاحب رضوی کا میری ذات کے اوپر۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میں نے قم میں نہیں پڑھی تھیں یا نجف میں نہیں پڑھی تھیں، تو میں نے وہ بعض چیزیں بھی ان سے بطور درس حاصل کیں، اور بقیہ جو مشورے ہوتے تھے زندگی میں اس میں بہت ہی مفید مشورے دیتے تھے، اور بہت ہی ایک شفیق، سرپرست، ہمدرد، مخلص کے طور پر وہ پیش آتے تھے۔ ان کی جدائی واقعاً ہم سب لوگوں کے لیے ایک بہت ہی ناقابل برداشت صدمہ تھا، اور یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اس مضمون کے قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ مَن يَخْرُجْ مِن، جو اپنے گھر سے نکلتا اس لیے کہ وہ اللہ کی خاطر اور رسول کی خاطر ہجرت کرے، اور رسول کے گھر کے کام کی خاطر اور اللہ رسول کی دین کی تبلیغ کی خاطر جو گھر سے نکلتا ہے اور راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے، تو اس کا اجر خدا کے اوپر ہوتا ہے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ جو گھر سے نکلتا اللہ کی خاطر، رسول کی خاطر، اور راستے میں اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر و ثواب اللہ پر ہے۔ اس جملے میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ثواب کتنا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کا اجر اللہ دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں کہ وہ اتنی عظیم ہیں کہ جو انسان سمجھ نہیں سکتا۔ مثلا نماز شب کے بارے میں ملتا ہے کہ خدا بند عالم تم کو وہ چیز دے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی یہ وہ ثواب ہے
یہ وہ اجر ہے جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ تو جو شخص خدا اور رسول کے خاطر گھر سے نکلے اور راستے میں اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ پر ہے، یعنی اللہ اس کو جو اجر دے گا وہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہم جتنا بھی اجر کے بارے میں سوچتے ہوں، جتنا بھی ثواب کے بارے میں سوچتے ہوں، وہ ثواب اس سے زیادہ کہ وقع اجرہ علی اللہ، اللہ پر اس کا اجر ہے، تو اللہ پھر اپنے حساب سے دیتا ہے۔ اگر کوئی غریب، کوئی فقیر کسی بادشاہ کے ولادت کے موقع کے اوپر یا کسی تقریب کے موقع کے اوپر اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس بادشاہ کو کوئی تحفہ دے، اس بادشاہ کی خدمت میں کوئی نذر پیش کرے، تو اگر کل اس غریب پر کوئی وقت آتا ہے یا اس کے یہاں کوئی تقریب ہوتی ہے تو بادشاہ اس غریب کے تحفے کے قیمت کے مطابق ہدیہ واپس نہیں کرتا، بلکہ بادشاہ اپنی حیثیت سے واپس کرتا ہے۔ غریب اپنی حیثیت سے دیتا ہے اور بادشاہ اپنی حیثیت سے واپس کرتا ہے۔ تو انسان خدا کے دین کی خدمت اپنی حیثیت سے کرتا ہے، خدا اس کا اجر اپنی حیثیت سے دیتا ہے۔ اور چونکہ خدا بند عالم لامحدود و لامتناہی ہے، لہذا اس کی بارگاہ سے ایک ذرہ برابر بھی اجر ملے تو وہ بھی لامحدود و لامتناہی ہوگا۔ مرحوم و مغفور کا اجر اللہ پہ اس لیے ہے کہ وہ گھر سے نکلے تھے امام زمانہ علیہ السلام کے پروگرام کی خاطر، اور 15 شعبان کے پروگرام کے خاطر گاؤں گاؤں گئے تھے تاکہ لوگوں کو حضرت ولی عصر سے آشنا کرائیں اور لوگوں تک امام عصر کا پیغام پہنچائیں۔ گرچہ ان کے دل میں تکلیف تھی، آن جانا کا پین تھا، درد ہوتا تھا، لوگوں نے منع بھی کہا کہ نہیں، یہ میرے امام کا کام ہے اور مجھے جانا ہے۔ اسی جاڑے کے عالم میں، اسی کھانستے ہوئے، وہی اپنی مخصوص ٹوپی پہنے ہوئے گاؤں گاؤں گئے اور پورا مشن تھا وہ مکمل کیا۔ یہ واقعی ایک سعادت ہوتی ہے۔ اور جب وہ مشن مکمل کر کے واپس آ رہے تھے تو لکھنؤ میں ان کی موت واقع ہوئی۔ تو یہ وہ ہیں کہ جو نکلے تھے اللہ کی خاطر اور راستے میں موت آئی ہے، تو ان کا اجر اللہ ہی دے گا، ہم اور آپ نہیں دے سکتے۔ واقعی ہم و آپ اس اجر کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خدا بند عالم اپنے ان چاہنے والوں کو، ان خدمت گزاروں کو کیا اجر دے گا۔ میں نے جو اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ ہمارے مرحوم مغفور کی زندگی کی ایک علامت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے اور اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سب سے بہتر قول کس کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف دعوت دے۔ آج دعوت الی اللہ واقعی آسان کام ہے۔ آج کے زمانے میں ہم اس وقت آپ کے سامنے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آن لائن سے آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں، آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے اس مجلس کو سن رہے ہیں۔ آپ بھی آرام سے اپنے گھروں میں ہیں اور ہم بھی آرام سے اسٹوڈیو میں ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن کل کے زمانے میں تبلیغ اتنی آسان نہیں تھی۔ کل کے زمانے میں بات پہنچانا اتنا آسان نہیں تھا۔ طنز تھے، تانے تھے، وہ تو الگ مسئلہ تھا، لیکن جو غربت تھی، جہاں آسانیوں کا کوئی تصور نہیں تھا، امکانات نہیں تھے، موٹر سائیکل کا کوئی تصور نہیں تھا، یا سائیکل تھی یا پیدل جانا پڑتا تھا، اور وہ بھی دیہاتوں میں جہاں پر سڑک نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں تھی، دو کھیتوں کے درمیان میڑوں پر چلنا پڑتا تھا، پانی میں
بمبئی کی فضا میں آگے دیکھیں، امکانات نہیں تھے، چیزیں نہیں تھیں، کہیں سے کوئی ستائش نہیں تھی، لیکن ان حالات میں اگر کسی نے دین کا بیڑا اٹھایا تو کس نے کام کیا؟ میں گرچہ میری عادت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کسی مجلس میں مرحوم کی تعریفیں کروں، یہ میرا عادت بھی نہیں ہے، اور لیکن میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ صرف ایک تاریخ کے طور کے اوپر، ایک درس کے طور کے اوپر، ایک سبق کے طور کے اوپر، تاکہ ہم یہ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے جو خدمتیں کی ہیں وہ خدمتیں کس انداز سے کی ہیں اور کن ماحول میں ان لوگوں نے کام کیا ہے۔ آج آپ بمبئی آئیں تو آپ کو ٹیکسیاں بھی مل جاتی ہیں، آٹو بھی مل جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ایک جھولا لٹکائے ہوئے، بیماری کے بعد ایک چھڑی ہاتھ میں لیے ہوئے، لوکل ٹرین میں سفر کر رہے ہیں۔ اگر بمبئی کی ٹرین میں بیٹھنے کی جگہ مل گئی تو تھیلے سے کاغذ نکالا، جیب سے قلم نکالا، اس باندرا سے بمبئی آنے تک جو 15-20 منٹ کا وقت ملا، آدھا صفحہ لکھ لیا، پون صفحہ لکھ لیا، چوتھائی صفحہ لکھ لیا، کام کر لیا۔ پھر آئے، پھر تھیلے میں کاغذ رکھا، چلے آئے، پھر موقع ملا، بیٹھ گئے۔ تو یہ جافشانی آج کون کرنے والا ہے؟ اور آج کے زمانہ تو مسئلہ دوسرا ہے قبلہ۔ آج آپ ایک کتاب کا ترجمہ کریں تو آپ کو الفاظ کے اعتبار سے اجرت ملتی ہے۔ آج کے مترجمین اگر آپ بات کریں، کہتے ہیں اس صفحے میں 300 صفحے الفاظ ہوں گے، تو اس اعتبار سے ہمارے ترجمے کا ریٹ یہ ہے، وہ لکھ کے دے دیتے۔ آپ پوچھئے کیا ترجمہ کہہ لیں، کہتا اب یہ ایک صفحہ ہے، اور جو ترجمہ کراتا ہے وہ بھی ہوشیاری سے کام لیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ ایک صفحے کے 50 روپے، 100 روپے، 200 روپے، نہیں، وہ صفحہ جس میں فرض کے 400 الفاظ ہوں گے تو اس کے چارجز یہ ہیں، 300 الفاظ ہوں گے اس کے چارجز یہ ہیں، 200 الفاظ ہوں اس کے چارجز یہ ہیں۔ کتاب قیمتی ہے، علمی کتاب ہے تو اور ہے، آسان کتاب، یہ آج کا زمانہ ہے۔ لیکن اس زمانے میں، جس زمانے میں مرحوم حسنین صاحب رہتے تھے اور آغا رجبی مرحوم کی کتابوں کو ترجمہ کرتے تھے، تو اس میں تو ایک پیالی چائے کا بھی کوئی سکون نہیں تھا۔ نماز مغرب کے بعد آغا رجبی کے دفتر میں اگر ایک استکان ایرانی چائے مل گئی تو مل گئی، ورنہ اس کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ اس کے بعد ترجمہ کرنا، آج ترجمہ آپ کیجئے ٹائپر ہو جاتا ہے۔ اس ترجمہ کرنے کے بعد مجھے معلوم ہے داستان ہے، تاکہ آپ اس تاریخ کو سن لیں، بہت سے لوگوں کی یہ تاریخ معلوم نہیں ہوگی۔ ترجمہ کیا، ترجمہ کرنے کے بعد ایک کاتب ہوتے تھے شہاب صاحب، پیروں سے معذور تھے، کاتب بہت اچھے تھے، ناک پاڑا وغیرہ کی طرف کہیں رہتے تھے۔ حسنین صاحب مرحوم وہی تھیلا ٹانگے ہوئے، مسودہ لیے ہوئے چلے جا رہے ہیں کاتب کے۔ کاتب کیا مسودہ لے کے آ رہے ہیں، تصحیح کر رہے ہیں، پھر 2 مرتبہ چلے جا رہے ہیں۔ تو کتاب ترجمہ بھی کرنا، لکھوانا بھی، تصحیح بھی کرنا، پھر پریس میں جا کے چھپوانا بھی، پھر اس کے بعد جا کر کے لوگوں تک پہنچانا بھی، اور اگر کچھ غلطی رہ جائے تو لوگوں کی باتیں بھی سننا۔ تعریف تو ملتی نہیں تھی، تنقیدیں ملتی تھیں، لیکن ان تنقیدوں سے کبھی کبیدہ خاطر نہ ہونا۔ جب تنزیل مکاتب کا ابتدائی دور شروع ہوا، غلام عسکری صاحب مرحوم بمبئی آئے تو ان کا ٹھکانہ بھی مرحوم حسنین صاحب تھے۔
ان کے ساتھ لوگوں کے جانا اور مولا مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے اپنی چھوٹی سی بیٹی کو جو اس وقت بالغ نہیں تھیں ان کے سر پر چادر ڈال کر کے اور تنظیم کاتب لیے چندہ اکٹھا کرنا. آسان کام نہیں ہے. آج آپ چندہ اکٹھا کر لیں کہ ہم ٹیلی فون نہیں کر پاتے، لیکن موقع مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے اپنی لڑکی کے ساتھ اور تنظیم مکاتب کے لیے چندہ اکٹھا کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بمبئی میں جا کر کے مکاتب کھولنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا. آج ٹائپ ہو رہی ہے، کمپیوٹر آ گیا ہے، 15 شعبان کی نمائش ہو رہی ہے، اور ان لوگوں نے طے کیا کہ جو کتابیں ہم ڈسپلے پر رکھیں گے اس کتابوں کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تعارف بھی رکھائیں گے. سامنے کتاب ہوتی تھی اور کتاب کے سامنے ایک کاغذ کاٹ کے برابر انٹروڈکشن ہوتا تھا، کتاب کے مؤلف کا نام، کتاب کا موضوع، کتاب میں ایسی چیز ہوتی. 400-500 کتابیں، کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا. اگر آج بھی وہ کارڈ مل جائیں تو اکثر یہ کارڈ مرحوم مغفور غلام حسین صاحب کے دست مبارک کے لکھے ہوئے تھے. یہ کون کرے گا؟ یہ خدمتیں کون کرے گا؟ اور تکلیفوں کے ساتھ جو ان پر تکلیفیں گزری، جن حالات سے وہ گزرے، لیکن ان تمام حالات کے باوجود انہوں نے اپنے مشن کو کبھی بھی بھلایا نہیں، اپنے مشن سے کبھی دل برداشتہ نہیں ہوئے، کبھی حالات سے ہار نہیں ماری، اور اسی حالت میں جب انجائنا پین کے شکار تھے تو سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے چلے آتے تھے اور اپنا کام کرتے تھے. بڑی مدت تک نجف ہاؤس میں تھے، اور نہ صرف اردو پڑھاتے تھے. آج وہ علماء جو ماشاءاللہ اس وقت بلند ترین درجات پر فائز ہے، خدا ان کی حفاظت کی توفیق عطا کرے، جو ان کے ہاتھوں کے نیچے پڑھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ مرحوم حسنین صاحب اردو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت کرتے تھے. ہمیں استاد تو مل جاتے تھے، ہم اردو تو پڑھ لیتے تھے، لیکن پڑھنے کے ساتھ جو ہماری تربیت محروم کرتے تھے وہ ہمیں اور نظر نہیں آتی. ہم اس کے بعد قم گئے، یہاں گئے، وہاں گئے، ہمیں بہت سے اساتذہ ملے، اور بڑے عظیم اساتذہ ملے، اور بڑی محنت سے ان کو پڑھایا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن مرحوم حسنین صاحب پڑھانے کے ساتھ جو تربیت کرتے تھے، اور اس تربیت کے دوران ہم لوگوں کو جو امام عصر سے متوجہ کرتے تھے، امام عصر کی محبت جو ہمارے دلوں میں ڈالتے تھے، ہمیں اس عظیم امام سے جو آشنا کرتے تھے، ہمیں یہ چیز کہیں نظر نہیں آتی. انجانا پین شروع ہو چکا تھا، سیڑھی پر چڑھ نہیں سکتے تھے، کہ میں اوپر نہیں آ سکتا، کہ میں اوپر نہیں آ سکتا ہوں، میں نیچے آؤں گا، آپ اسٹوڈنٹ کو نیچے بھیج دیجئے، میں پڑھاؤں گا ضرور. حبیب ہائی اسکول سے ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی بمبئی جانا، کام کرنا، خدمتیں انہوں نے جو انجام دی ہیں آج بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگی. بمبئی سے ایک اخبار نکلتا تھا، خدام الزائرین،
بہترین اخبار تھا، بہترین مضامین تھے. اگر اس کی پرانی کاپیاں کسی کو مل جائیں تو دیکھیں یاد کر. وہ اول سے آخر تک مرحوم حسنین صاحب کی کاوش تھی. ایک دن ہم سے فرمانے لگے، بزرگ تھے، کہنے لگا میں بیٹھا ہوا تھا اور ابو القاسم جو دیوجی جمال کے ٹرسٹی تھے ان کا فون آیا. کہنے لگے آپ آ جائیے، میرے گھر میں بہت سے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی دعوت ہے اور آپ کو ان علماء سے ملنا ہے. یہ جملے آپ آ جائیے، میں نے اپنے گھر میں بہت سے علماء کو بلا لیا ہے اور بہت سے علماء تشریف لا چکے ہیں، آپ کا انتظار ہے اور آپ کی دعوت ہے میرے کے علماء کے ساتھ، آپ تشریف لائیں، آپ شریک ہیں. کہ مجھے بھی شوق ہوا کہ علماء ضابطہ ایک مسافر خانہ ہے، وہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کئی علماء آ گئے ہوں گے تو مجھے بھی آج انہوں نے دعوت کے لیے بلا لیا ہے. میں گیا تو مجھ کو لے کے اوپر کتاب خانے میں، میں نے کہیں یہاں تو کوئی عالم نظر نہیں آ رہا. کون ہے؟ کیا ہے کہ یہ دیکھیے یہ جناب شیخ صدوق بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جناب شیخ مفید ہیں، یہ علامہ مجلسی ہیں، یہ سید مرتضیٰ ہیں. انہوں نے سارے علماء کتابیں لکھی، یہ علماء موجود ہیں، میں نے آپ کو ان کے سامنے دعوت دی ہے اور آپ کو پرچہ نکالنا ہے. آپ غور کریں یہ کون کرنے والا ہے. میں یہ باتیں پھر عرض کر رہا ہوں، میں اس لیے یہ نہیں کر رہا ہوں، میری عادت میں کر یہ ایک سبق ہے ہماری نسلوں کے لیے. ہماری نسلوں کے سبق ہے ہمارے بزرگوں نے کس راستے پر چل کے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. اگر آج ہماری بنیادیں مضبوط ہیں، عمارتیں مضبوط ہیں، تو ان میں دیواروں کا کمال نہیں ہے، ان میں ان مضبوط بنیادوں کا کمال ہے جن کے اوپر یہ دیواریں کھڑی ہوئی ہیں. ان مضبوط بنیادوں میں ایک ہمارے مرحوم حسنین صاحب مرحوم تھے. ماہ مبارک رمضان ہے اور یہ واقعی سعادت ہے کہ اللہ نے اس کو اس مہینے میں بلایا جس میں عذاب کے سارے دروازے بند ہیں اور رحمت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ سعادت نہیں تو کیا ہے؟ آدمی نکلا امام عصر کی خدمت کے لیے، اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے، بیماری کی حالت میں. ان لوگوں نے کس سے یہ سبق حاصل کیا؟ یہ آج کس کے لیے ایک مثال چھوڑ کے گئے؟ آج واقعی یہ لوگ ہمارے لیے مثال ہیں. ہم یقین جانیں آج اتنی سہولتوں کے باوجود، امکانات کے باوجود، کمپیوٹر کے باوجود، ٹائپ کے باوجود، اے سی ویسی ساری سہولتوں کے باوجود، آج ان تمام سہولتوں کے باوجود آج ہم لوگ اتنا کام نہیں کر پا رہے جتنا بغیر کسی سہولت کے بزرگان کر کے چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کا تعلق سہولتوں سے نہیں ہوتا، کام کا تعلق نیتوں سے ہوتا ہے. وسائل کام نہیں کراتے، نیتیں وسائل فراہم کرا دیتی ہیں. وسائل کام نہیں کرتے، نیتیں خود بخود وسائل فراہم کرا دیتی ہیں اور واقعی مسائل فراہم کر دیتی ہیں. آج جو پودے انہوں نے لگائے، جو بیج انہوں نے بوئے، اگر آج ان کا خلوص نہ ہوتا تو ان آندھیوں میں یہ پیڑ گر گئے ہوتے. یہ آندھیوں کے باوجود، جھکڑ چلنے کے باوجود، اگر ان کے لگائے ہوئے درخت آج بھی ہرے بھرے ہیں
تو ان کی نیتوں کا خلوص ہے۔ میری دعائے خدا ان کو امام مصر کے بہترین خدمت گزاروں میں، نوکروں میں، انصار میں شمار کریں، اور امام مصر کی دعائیں ہمیشہ ان کے شامل حال رہیں۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان ہے، توفیق مانگنے کی جگہ ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور بہت کھلے ہوئے دروازے۔ خدا سے بہتر کوئی رحیم و کریم نہیں ہے۔ خدا سے بڑھ کے کوئی مہربان نہیں ہے۔ خدا سے بڑھ کے کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ آپ کسی بھی آفس میں کام کرتے ہو، آپ کا رئیس، آپ کا ایم ڈی، آپ کا سرپرست کتنا ہی شریف کیوں نہ ہو، کتنا ہی رحم دل کیوں نہ ہو، کتنا ہی مہربان کیوں نہ ہو، کتنا ہی منکسر المزاج کیوں نہ ہو، لیکن ہر چپراسی، ہر ملازم اپنی بپتا لے کر کے، اپنی ضرورت لے کر کے ہر وقت اپنے ادارے کے رئیس سے نہیں مل سکتا، چاہے اس کی درخواست کتنی ہی مناسب کیوں نہ ہو، چاہے اس کی شکایت کتنی ہی حق بجانب کیوں نہ ہو، چاہے اس کے ذاتی مسائل کتنی ہی حساس کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہر وقت اپنے رئیس سے، اپنے سرپرست سے نہیں مل سکتا، خاص کر اس صورت میں جب اس نے اپنے رئیس کی مخالفت کی ہو، اپنے رئیس کی نافرمانی کی ہو، اپنے رئیس کا کہنا نہ مانا ہو، تو صورت اس کو جاتے وقت بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ایک تو پہنچ نہیں سکتا، اور پہنچے بھی تو شرمندگی کے ساتھ پہنچتا ہے۔ لیکن عزیز و دوستو، خدا مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، عظیموں کا عظیم ہے۔ ہم کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لیں، کتنی ہی نافرمانی کیوں نہ کر لیں، کتنی ہی مخالفت کیوں نہ کر لیں، ہمیں اس کے پاس جانے کے لیے وقت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمیں اس کے پاس جانے کے لیے کسی راستے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہماری ساری کوتاہیوں کے باوجود وہ ہر وقت ہم سے اس طرح ملنے کے لیے تیار ہے کہ گویا ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ایسا ملتا ہے جیسا کہ ہم سے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ عزیزو، دنیا میں ہر جگہ ہم وقت لیتے ہیں بڑوں سے ملنے کے لیے، درخواستیں دیتے ہیں، سفارشیں لگاتے ہیں، زور لگاتے ہیں کہ ہم سے تھوڑا سے مل جائے۔ خدا اتنا کریم ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ وہ میری طرف سے آواز دو، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہے، ہے کوئی گناہگار جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہے، ہے کوئی خطاکار جو اپنی خطاؤں کی معافی چاہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں جب بھی چاہتا ہوں پروردگار سے مل لیتا ہوں۔ دنیا میں کسی سے آپ ملنے جائیں، وقت معین ہے، کوڈ معین ہے، ڈریس معین ہے۔ خدا اتنا مہربان ہے، جب چاہے مل لے، رات میں مل لے، دن میں مل لے، صبح مل لے، شام میں مل لے، چلتے مل لے، بیٹھ کے مل لے، لیٹ کے مل لے، رات میں مل لے، دن میں مل لے، مسجد میں مل لے، اکیلے میں مل لے، جہاں ملنا چاہے
خدا کہتا ہے تم مجھے جہاں پکارو میں تمہاری آواز کو وہاں لبیک کرنے کے لیے تیار ہوں. ادعونی استجب لکم. آپ رحمت الہی دیکھیں عزیزوں، کوئی ماں باپ بھی اتنا مہربان نہیں ہے جتنا خدا مہربان ہے. خدا کیا آواز دیتا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت. آپ اس انداز، خطاب کا انداز دیکھیں اور اس انداز میں رحمت الہی دیکھیں. یا عبادی الذین اسرفوا، قرآن کا خدا کہتا اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر جم کے گناہ کی ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ہے، جم کے گناہ کیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. خدا یہ رحمت دیکھیں خدا کیا کہتا، عبادی میرے بندو. کن کو کا بندہ کہہ رہا ہے؟ یہ وہ نہیں جو مطیع فرما بردار ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں، ان کو کہہ رہا ہے اسرفوا، جنہوں نے اپنے نفسوں پر جم کے گناہ کیے. کیا کہہ رہا ہے؟ یا عباد اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو تم نے اپنے نفسوں پر جم کے گناہ کی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمہاری ساری گناہوں کو بخش دے گا. اتنا رحیم پروردگار کہاں ملے گا؟ یہ پورا مہینہ اس کی رحمت کا مہینہ ہے، اس کو پکارنے کا مہینہ ہے. اور ہم پر جو احسان یہ ہے، ہم اہل بیت کے مکتب سے وابستہ ہیں. ہمارے کیا جماعت کے بند ہونے سے اللہ کا دروازہ نہیں بند ہوتا. اہل بیت نے ہم کو سکھایا ہے خدا کا دروازہ کھل گیا ہے تو جانا چاہو تو کیسے جاؤ، کہ یہ دعا افتتاح پڑھ لو، یہ دعائے سحر پڑھ لو، یہ ابو حمزہ صومالی پڑھ لو، یہ وہ دعا پڑھ لو. آپ سچ بتائیں، گناہگار ہمارا حق خدا پر کچھ بھی نہیں ہے. سر سے پیر تک اس کی نعمتوں میں غرق ہونے کے باوجود گناہوں میں غرق ہے. زبان ہے تو گناہگار، آنکھیں ہیں تو گناہگار، ہاتھ پیر ہیں تو گناہگار، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، کوئی حق خدا پر نہیں رکھتے، سارے حق کو پامال کیے ہوئے. اس کے باوجود رحیم خدا، مہربان اہل بیت، اگر خدا نے اپنا دروازہ کھول دیا ہے تو اہل بیت نے ہمارے ہاتھوں میں دعا کی شکل میں درخواست دے دی ہے کہ جاؤ ان الفاظ سے خدا کو پکارو، خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. آپ سچ بتائیں، اگر ہم کسی محکمے میں چلے جائیں، جج کتنا ہی مہربان کیوں نہ ہو، کتنا ہی رحم دل کیوں نہ ہو، ہم کتنے ہی بے گناہ کیوں نہ ہو، لیکن ہم کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑتا. 4 آدمی کے سامنے اپنے گناہوں کی صفائی دینا پڑتی ہے. لیکن خدا وہ حاکم ہے، وہ قاضی کہ جس کی بارگاہ میں اعتراف گناہ کے لیے کٹہرے میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، 4 آدمیوں کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں، زبان پر گناہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. مصلی پر بیٹھ کر کے، آنکھیں جھکا کر کے، خالی ایک شرمندگی کا آنسو بخش کے سمندر کو جاری کرنے کے لیے کافی. رحمت کے دروازے اللہ نے کھولے، دعاؤں کی شکل میں درخواست کی صورت اللہ اہل بیت ہم کو سکھائی. اب آپ بتائیں، ان رحمت کے باوجود بھی اگر اپنے کو نہ بخشوا سکے تو کس کا قصور ہے؟ اس کے بعد خدا نے ایک اور ہم پر رحمت کی، اور ہم پر رحمت کی. رحمت کا دروازہ کھولا، دعاؤں کی شکل میں ہمیں مغفرت گناہ کا طریقہ سکھایا، اور اس کے بعد ایک اور رحمت کی.
اگر تم دعا نہیں پڑھ سکتے، میری بارگاہ میں آ نہیں سکتے، اعتراف گناہ نہیں کر سکتے، میں پھر بھی تمہیں بخشوں گا. تم اتنا کرو، گھر میں بیٹھ کر کے، مصلی پہ بیٹھ کر کے میرے حسین کو یاد کر لو. تم میرے حسین کو یاد کرو، ان کے مصائب کو یاد کرو. آنسو حسین کے غم میں نکلیں گے، گناہوں کو میں معاف کروں گا. کتنا رحیم پروردگار ہے، کتنا غفور پروردگار. حسین کا غم یاد کرو، حسین کی یتیمی یاد کرو، حسین کی تکلیفیں یاد کرو. عزیز و دوستو، مرحوم کا انتقال سفر میں ہوا. بیٹی کیا موجود تھے، بیٹے پہنچ گئے. لاش لکھنؤ سے کراری لائی گئی اور شام سے دفن کی گئی. کم سے کم بیٹیاں تھی تو رونے والی، لیکن مجھے تو حسین یاد آتے ہیں جن کی بیٹی ایک مدینے میں تھی، 2 کربلا میں تھی. کسی کو رونے کا موقع نہیں ملتا تھا. جب سکینہ روتی تھی تو کوئی تماچے لگاتا تھا، کوئی نیزے لگاتا تھا. عزیزو، مسافرت میں بہت سے لوگ مرتے ہیں، بہت سے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی نہ ہو تو شہر والے، وہاں والے دفن کر دیتے ہیں، کفن پہنا دیتے ہیں. لیکن حسین ایسے مظلوم تھے کہ کربلا کے میدان میں بیٹا بھی موجود تھا، بہنیں بھی موجود تھی، بیٹیاں بھی موجود تھی. لیکن جب کربلا سے لوگ جاتے رہے تو مڑ مڑ کے دیکھتے رہے کہ زینب کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے، زین العابدین زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے. جب کربلا سے جا رہے تھے تو مڑ مڑ کے دیکھتے جا رہے تھے. کیا دیکھ رہے تھے؟ عزیزو، ٹکڑے ٹکڑے لاشیں، حسین کا ٹکڑا لاشا، عباس کے ٹکڑے ٹکڑے لاشیں، شہدائے کربلا کے ٹکڑے ٹکڑے لاشیں زمین پر پڑے ہوئے تھے. اور سید سجاد جا رہے، لیکن جب زینب یہاں سے جانے لگی تو زینب نے جاتے جاتے ابو الفضل عباس سے آواز دی، اے ابو الفضل عباس، اے میرے بھائی عباس، جب میں مدینے سے چلی تھی تو تم نے مجھے رخصت کیا تھا، تم نے مجھے سوار کیا تھا، تم نے محمل مٹھایا تھا. اے عباس، اب زینب کربلا سے جا رہی ہے، ہاتھوں میں رسل بندھی ہے، سر پر چادر. عباس آؤ اور اپنی بہن کو بچاؤ. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما. اور اس مقدس مہینے میں ہمیں بہترین عبادت کی، بہترین توبہ کی توفیقات عنایت فرما. جو دن گزر چکے ہیں پروردگار، اگر دنوں میں تو نے نہیں معاف فرمایا تو باقاعدہ ہماری مغفرت فرما. اس بلا سے، اس کورونا سے سب کی حفاظت فرما. تمام مومنین اور اہل بیت کے چاہنے والے اس کورونا سے محفوظ رہیں. پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. خدمت گزار شمار آپ سے پھر گزارش ہے، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل فرما کے مرحوم مغفور غلام حسنین صاحب، ان کی زوجہ جناب کنیز طاہرہ مرحوم مغفورہ کے روح کو ارسال فرما دے. بسم اللہ.